اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کس کا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ جی، خیر خواہی بھلائی کے کاموں میں سب سے بہترین سلوک میں یہ آتا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں ان دو چیزوں کا بتایا گیا ہے جن سے ہم سب سے زیادہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے استعمال سے ہم دوسروں کے ساتھ نہ ہی کوئی خیر خواہی کا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی بہترین نرمی کا سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور ہاتھ۔ اچھا، ہم پہلے زبان کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کسی کو کوئی جا کے تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اس کو مارا، نہ پیٹا، نہ کوئی ظلم کیا۔ لو، اتنا سا بھی نہیں ہماری بات سن سکتے، وہ بس دو چار باتیں ہی تو کی ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ زبان سے کتنے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھا دینا، تکلیف پہنچانا، لوگوں کے گھر برباد کر دینا، سکون برباد کر دینا، ایسی بات کہنا جس سے وہ پریشان رہے، ان کو ذہنی اذیت دے دینا، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اب کیا رہ گیا باقی؟ تو اگر دوسرا مسلمان آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تو دیکھ لیں پھر آپ کا اسلام کہاں ہے۔ اور پھر ایمان کے بھی بارے میں ہم حدیث دیکھ چکے ہیں کہ ایمان کی نشانی ہے زبان کو صحیح استعمال کرنا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرہ کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ اکبر، اللہ اور رسول کی بات حق ہے، سچ ہے۔ تو بس خیر خواہی کے کاموں میں آج ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ آج سے میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ میری زبان سے ہر کوئی محفوظ رہے گا۔ سوچ کر بولیں، اگر غصہ بھی آ رہا ہے نا تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں۔ اگر خیر کی بات نہیں نکل رہی منہ سے تو خاموش رہیں، اس لیے کہ میری خاموشی میں ہی خیر خواہی ہے، دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور یہی بہترین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ وہ بات سچ ہے۔ کسی کو تکلیف دینا اپنی زبان سے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو جا کر باتیں سنا دینا، برا بھلا کہہ دینا، تانے دینا، بات بات پر ایسی بات کرنا کہ کسی کا دل جھک جائے، اس کو نیچا دکھانا، کسی کا مذاق اڑا دینا اور غیبت کرنا، ان سب سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیں۔ یہ زبان ہتھیار ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو یا تو سوچیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے میں اس کا دل چھلنی کر دوں، اللہ بھی ناراض ہو اور اس انسان کی بھی نظر میں نیچا ہوں، یا اس زبان سے پھول برساؤں اور کسی کا دل خوش کر دوں، کسی کو زندگی دے دوں، نا امید کو امید دلا دوں، اور اللہ کو راضی کر کر دوسروں کے بھی دلوں میں اپنی محبت بڑھا لوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ ایک منہ سے انسان کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، لیکن اللہ کو وہ اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی گہرائیوں میں بنا لیتا ہے۔ اور ایک انسان اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنہ میں بنا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں جن کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات رب کو پسند آ جائے۔ اور پھر دیکھیں دوسرا ہاتھ، خیر خواہی کے کاموں میں کتنی ہی بڑی خیر خواہی کا کام ہے کہ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، کتنی ہی نرمی کا، شفقت کا سلوک ہے یہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا باتیں سنا کر کہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں بھی چلنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ذرا بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ غصہ، انا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، ایسا کیوں نہیں ہوا جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہی ہوں، بس وہی صحیح ہے۔ یہ انا اور غصہ جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو اپنے غصے کو سب سے پہلے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، یہ راز کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ غصے میں ہی انسان بری باتیں بھی کہتا ہے اور غصے میں ہی انسان ہاتھ بھی چلاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے، پہلے چیز کی پھر دوسری۔ تو شروع میں ہی کنٹرول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی دنیاوی چیز پر غصہ نہیں ہوئے، اپنے لیے غصہ نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے کوئی بری زبان استعمال نہیں کی۔ ان کا غصہ صرف حق کے لیے تھا، سچ کے لیے تھا۔ اور آپ بتائیں کہ اگر کوئی حق کے لیے غضبناک ہوتا ہے تو کیا شیطان اس کے درمیان آ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر ان کا غصہ بھی کتنا خوبصورت ہوگا جو اللہ کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے تھے، اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ یا اللہ، میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں بات کروں جو سچ ہو، حق ہو، خوشی کے وقت بھی اور غصے غضب کے وقت بھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ایسے نبی پر جس نے ہمیں سچ کر کے دکھایا اپنی زندگی سے۔ اور دیکھیں، اگر ہر وقت ہی کوئی غصہ رہے گا یا ہاتھ چلائے گا، کوئی گھر میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی دیکھیں، بہن بھائی بھی آپس میں دیکھیں ایک دوسرے کو، کوئی ایسا تو نہیں کرے، کیونکہ اگر ہر وقت یہ کریں گے تو پھر آپ کا جو غصہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگلا کہے گا چلو ہر وقت ہی جی ان کا موڈ آف ہوتا ہے، ہر وقت یہ باتیں سناتی رہتی ہیں، ہر وقت یہ ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آپ چاہے جو بھی کریں، اگلا بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خوش مزاج ہیں اور آپ کی نیچر اچھی ہے، آپ کا سلوک اچھا ہے، تو جب اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا تو وہ فوراً نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر صرف آپ خاموش ہی ہوتے ہیں، چپ ہوتے ہیں، تو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے گھر والے کہ ایسا لگ رہا ہے آپ ناراض ہیں، کوئی غصے تو نہیں ہے مجھ پر۔ اور عربی میں بہت اچھی مثال ہے، اتقی غضب الحلیم، ڈرو اس کے غصے سے جو حلیم ہے، نرم مزاج ہے، بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے اصحاب میں دیکھیں تو علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کا شیر کہلاتے تھے، جن کے نام سے دشمن دہل جاتے تھے، ان کا کیا ہے قول غضب کے بارے میں؟ اولہ جنون و آخرہ ندم، جو غصے کیا شروع ہے وہ بے وقوفی، پاگل پن ہے، اور اس کا آخر ندامہ ہے، شرمندگی ہے، پشیمانی ہے کہ میں نے غصے میں کیا کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک قول علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غصہ آگ کی طرح ہے، جو اس کو پی جائے گا وہ اس آگ کو بجھا دے گا، اور جو اس کو ہوا دے گا تو اسی آگ میں جل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ان کا قول ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ ایک جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کا سامنا ایک کافر سے ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے اس پر قابو پا لیا اور اس کو تلوار سے مارنے لگے۔ جیسے ہی مارنے لگے تو اس نے علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوک پھینکی۔ علی رضی اللہ عنہ اسی وقت اسے مارتے مارتے رک گئے، اپنی تلوار پھینک دی اور چل پڑے۔
یہ دیکھ کر کافر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو تم مجھے مار رہے تھے، جب میں نے تمہارے اوپر تھوک پھینکی تو تمہیں تو اور غصے میں مجھے اسی وقت قتل کر دینا چاہیے تھا، اور میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ تم نے پھینک دی تلوار اور مجھے قتل کیے بغیر چلے گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں جو تمہیں مار رہا تھا وہ حق کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے لڑ رہا تھا، اور اس پر میری تمہارے سے جنگ تھی، اس لیے میں تمہیں مار رہا تھا۔ لیکن جب تم نے میرے اوپر تھوک پھینکی تو مجھے غصہ آ گیا، میری انا کو تم نے چھیڑ دیا، اور پھر جب میں تمہیں مارتا تو وہ میں اپنے غصے کی وجہ سے مارتا۔ اس وقت حق کے لیے تمہارا قتل نہ ہوتا بلکہ اپنی انا اور اپنے غصے کے لیے، تو میں نے اسی لیے تلوار پھینک دی۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کون ایسا ہے جس میں اتنی طاقت ہو کہ یہ کر سکے، اور وہ بھی میدان جنگ میں جہاں پر تو غصہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اپنے غصے پر قابو پا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی آپ حق اور سچ کی بات کہنے کی توفیق عطا کریں، خوشی کے موقع پر بھی اور غصے کے موقع پر بھی یا رب، اور ہم حقیقتاً ہر کسی کے خیر خواہ بن جائیں اور اللہ رب العزت کی رضا کو پالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔